الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وملجأنا ومأوانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا إبراهيم قد صدقت رؤيا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحامدين والحمد للہ رب العالمین. عزیز دوستو، دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی 3 چھوٹی چھوٹی آیتیں پیش کی ہے. اسی کے توسط سے علامہ اقبال کا ایک شعر کہ آج بھی جو ہو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی جو ہو براہیم سا ایما پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے ان تینوں کا تعلق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو تمام امت مسلمہ پر واجب قرار دیا ہے. وہ جو شخص کے نصاب کا مالک ہو. نصاب کا مالک کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اور جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کے دور میں کسی ایک شخص کے پاس 30 سے 35 ہزار روپے بیک وقت اس کے پاس ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے. یا دوسرے اعتبار سے جو پرانے زمانے کے اقوال ہیں ان اعتبار سے سمجھا جائے تو جن کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم یا اتنا کیش اس کے پاس یا بینک میں ڈپازٹ ہے تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب ہے. یا اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا یا اتنا کیش یا اتنی رقم یا اتنا ڈپازٹ میں بینک پیسہ ہے تو اس پر بھی قربانی کرنا واجب ہے. قربانی ان لوگوں پر ہے جو عاقل ہیں، مسلمان ہیں، بالغ ہیں، سوچ اور سمجھ کی فکر رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں سمجھنے کی. ان لوگوں پر قربانی کرنا واجب ہے. اور اس سے اور آگے بڑھ کے قربانی جن جانوروں کا اسلام میں کرنا جائز ہے ان تمام میں سب سے پہلے بکری، جس دمبے کی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ میں جنت الفردوس سے حضرت جبرائیل امین لے کر آئے تھے، اس کی عمر یعنی بکرے کی عمر کم از کم 1 سال ہونا چاہیے. 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوگا تو بکرے کی قربانی جائز نہیں ہوگی. بعض علماء نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ اگر بکرا اتنا موٹا ہو کہ 1 سال سے زیادہ دکھتا ہو جبکہ سال اس سے کم ہے تو بھی اس کی قربانی کرنا درست ہے، جائز ہے. اس سے بڑے جانور میں آتے ہیں جیسے بیل وغیرہ ہیں تو ان کی قربانی کرنا اس وقت جائز ہوگا جبکہ بیلوں کی عمر کم از کم 2 سال ہو چکا ہو اور تیسرے سال میں وہ داخل ہو چکا ہو. اس سے اور بڑے جانور میں اونٹ وغیرہ جو ہیں ان پہ 5 سال ہونا کم از کم ہونا ضروری ہے. اس سے کم میں قربانی کرنا نہ جائز ہے نہ درست ہے.
یہ تو تھی وہ باتیں جو ہر انسان تقریباً اتنے سالوں سے جانتا ہی ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پیش کی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس ایمان کے نتیجے میں پیش کیا تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کر کے دکھایا تھا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے تھے وہ خاندان مکمل طور پر بت پرست تھا، دیوی اور دیوتا کا ماننے والا تھا، اور ماننے ہی والا صرف نہیں تھا بلکہ دیوی اور دیوتا کو خود ان کے ابو تراشتے تھے جن کا نام آزر تھا۔ اس گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور پیدائش ہونے کے بعد جیسے ہی انہوں نے اپنے ابو سے کہا کہ آپ بت تراشتے ہیں جبکہ نہ یہ رب ہے، نہ خدا ہے، نہ اللہ ہے، نہ بھگوان ہے، نہ گاڈ ہے، نہ ہی اور کوئی چیز اس کے پاس ہے جو یہ انسانوں کو دے سکتا ہے، اور نہ انسان کا فائدہ کرایا جا سکتا ہے، اور نہ انسان کو یہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی آزر کو سمجھایا تو سمجھانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تیری اوقات جتنی ہے اتنا ہی رہ، یا تو اس گھر کو چھوڑ کے باہر نکل۔ میں نے علامہ اقبال کی جو شاعری کی تھی کہ آج بھی جو ہو براہیم سا ایما پیدا، آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر نکلے، اور نکلنے کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام پذیر ہوئے، اور وہاں قیام کرنے کے بعد بے تحاشا نشانیاں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے جڑی ہوئی ہیں تمام حجاج کرام جو حج کرنے گئے ہوں گے شاید جانتے ہوں گے، اور وہ لوگ بھی جانتے ہوں گے جن کا کچھ مطالعہ اس سلسلے میں ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی حضرت حاجر کو اور اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کی ایک وادی جس کا نام صفا اور مروہ ہے، اس درمیان ایک جنگل جس کو جھاڑی کہا جاتا ہے، اس جھاڑی میں حضرت اسماعیل کو اور اپنی بیوی حضرت حاجر کو چھوڑا تھا، پھر وہاں سے نکل گئے تھے شام میں، اور شام میں جو کام انہوں نے کیا وہ وہاں کے لیے تھا، لیکن معاملہ یہاں پر تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک ننھے سے بچے تھے اور ایک چھوٹے سے بچے تھے۔ جب ان کو پانی کی پیاس آئی تو پیاس لگ جانے کے بعد انہوں نے اپنی ماں کو شاید اشارہ کیا ہوگا کہ مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجر نے ان کی اس تڑپ کو سمجھا، اور صفا ایک پہاڑ کا نام ہے، وہاں سے لے کر مروہ جو دوسرے پہاڑ کا نام ہے، اس دوری تک حضرت حاجر نے جو دوڑ لگائی تھی اور وہاں چڑھ کر دیکھا تھا کہ پانی کہاں ہے، لیکن پانی ان کو کہیں نہیں دکھا تھا، اس لیے کہ مکہ مکرمہ ایسا چٹیل مقام ہے جہاں پر پانی کا کوئی شمار نہیں ہے، وہاں ریت ہے، بالو ہے، اور وہ چیزیں ہیں جس سے انسان دور سے دور تک اس کو پانی کا کوئی نہ کوئی نشانی دکھ سکتی ہے اور نہ پانی کوئی ان کو دکھ سکتا ہے۔ لیکن حضرت حاجر کی اس دوڑ نے 7 مرتبہ چکر لگائی تھی حضرت حاجر نے مروہ سے صفا تک اور صفا سے مروہ تک، اسی لیے حجاج کرام صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک صحیح کیا کرتے ہیں۔ یہ یاد ہے حضرت حاجر کی۔ دوسری یاد اسی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ چھوٹے تھے، ہر انسان جانتا ہوگا جو بال بچے والا ہوگا کہ جب کوئی بچہ پیاسا ہوتا ہے یا بھوکا ہوتا ہے تو بھوکا اور پیاسا ہونے کے بعد اپنے پیر کو، اپنی ایڑی کو زمین پر رگڑتا ہے، اور زمین پر اس لیے رگڑتا ہے تو اس کو طاقت ملتی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مارے پیاس کے اپنی ایڑی کو زمین میں رگڑا تو اللہ تعالیٰ نے اس ایڑی سے ایسا پانی نکلا جس کو زمزم کہا گیا۔ گویا کہ ایک انسان اگر زمزم کو اس نیت سے پیے کہ میرے تمام گناہیں اور تمام میری بیماریاں دور ہو جائے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے تمام بیماریاں اور اس کے تمام الجھنیں، تمام مشکلات اور مصائب اور آنے والے جو سیلاب بلا ہے اس ہندوستان کا، وہ بھی اللہ رب العزت اس زمزم کے ذریعے سے مٹا سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہ زمزم اس پانی کا نام کیوں پڑا؟ زمزم جب وہاں سے ایڑی سے نکلا
تو ایڑی سے نکلنے کے بعد اللہ رب العزت کا کرشمہ یہ تھا کہ وہ پانی بہے، چشمہ نام رکھا تھا۔ چشمہ کا معنی ہی ہوتا ہے بہنا۔ جب پانی بہنے لگا تو اللہ رب العزت نے اپنے فرشتوں کو آواز دیا، اور فرشتوں نے اس پانی کو آواز دیا کہ یا ماء زمزم، اے پانی وہیں پر ٹھہر جا۔ جب وہ زمزم ٹھہر گیا، وہ پانی ٹھہر گیا، تو اس کا نام بئر زمزم پڑا، جس کو آج کی دنیا میں لیٹسٹ زبان میں زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ اس سے اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے کہاں؟ مینا کی وادی میں، جہاں کے وادی اتنی سنگلاخ تھی کہ سوائے جھاڑی کے کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے ابراہیم آج یہ خواب تم نے دیکھا ہے، جہاں اپنے بچے جو تم کو 83 سال کی عمر میں ملا ہے اسے ذبح کرو۔ ایک چھوٹا سا بچہ ایک باپ کو جو 83 سال کی عمر میں بے تحاشا مانگنے کے بعد اللہ رب العزت کو ملا ہوگا، آپ خود بتائیے کہ اس کو جب قربان کرنے کا حکم آیا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے تو ان کے دل میں کیا گزرا ہوگا۔ بہرحال نبی تھے، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، یا اے میرے بیٹے، میں نے آج رات میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے خود ذبح کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے جب یہ خواب بیان کیا اسماعیل علیہ السلام سے، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بے پناہ محبت بھرے انداز میں جواب دیا، یا ابتف الما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا، اے میرے پیارے باپ، آپ اس چیز کو کیجئے جس کا حکم آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، عنقریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ کا بچہ کبھی یہ جواب نہیں دے سکتا ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے، قرآن تو چھوڑیے، وہ قرآن کا بھی چیلنج ہے۔ یہ میرا چیلنج ہے کہ آپ کا بچہ یہ نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بچہ ڈی اے وی میں سوریہ نمسکار کر کے آتا ہے، اس لیے کہ آپ کا بچہ سینٹ پال میں اس کے بھاشے میں انگریزی بول کے آتا ہے، اس لیے کہ آپ کا بچہ دوسرے تمام اداروں میں جا سکتا ہے لیکن مدرسہ میں الف سے اللہ نہیں پڑھ سکتا ہے۔ یہ تو اور دوسری بات ہے۔ میں اور آگے چلتا ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب جواب دیا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اور اس لیے ذبح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا حکم ہے، بھگوان کا حکم ہے، گاڈ اور لارڈ کا حکم ہے، اس لیے اسماعیل کو ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اسماعیل نے جواب دیا، اے میرے ابا، آپ کیجئے اس کو جس چیز کا حکم آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو نبیوں کو خواب دیا کرتا ہے، جو نبیوں کو نیند کی حالت میں خواب دکھایا کرتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا، یا ابراہیم قد صدقت رؤیا، اے ابراہیم تو نے خواب مکمل کر کے دکھایا ہے، سچ کر کے دکھایا ہے، اور سچ اس لیے کیا تو نبی ہے، تو اللہ کا سب سے برگزیدہ ہے، اللہ کا سب سے زیادہ ماننے والا ہے، اللہ کی سب سے زیادہ تابعداری کرنے والا ہے، اللہ کے سامنے سب سے زیادہ جھکنے والا ہے، اللہ کے سامنے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ نبی ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ کوئی نبی دنیا کا ایسا نہیں ہے جو کسی کا حق مارا ہو، کسی کا حق چھینا ہو، کسی سے گندی بات کی ہو، کسی کی چغل خوری کی ہو، کسی کا ڈاکہ مارا ہو، کسی کے سامنے اور کسی کے حق میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہو۔ کوئی نبی نہیں۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، لیکن کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جو اللہ کا برگزیدہ نہ ہو، جو اللہ کے علاوہ کوئی اور دھرم کی بات کرتا ہو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر ٹیکتا ہو اور جھکاتا ہو۔ وہ نبی تھے، اور نبی کا بچہ جو نبی علیہ السلام نے اپنی زبان مبارکہ سے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ میرے نبی کی شان، میرے نبی کی جلوہ گری یہ ہے کہ میرے نبی کو پالنے والا خود اس کا رب ہے، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے اور بہترین ادب سکھایا ہے۔ بتائیے، جس نبی کو اللہ نے خود ادب سکھایا ہو، اس کے ادب کا کیا حال ہوگا کہ معراج تک بلایا، اور ایسے ناہنجار، بدقماش اور جوا کھیلنے والے، شراب خور،
شراب پینے والے، شراب کی دکان کھولنے والے، ماں باپ پر کیچڑ اچھالنے والے، علماء کرام کو گندی نگاہ سے دیکھنے والے کے لیے یہ میرا نبی معراج میں دعا کر رہا ہے۔ وہ میرا ہی نبی تھا جس نے تعلیم دی تھی، جو سب سے بڑا ٹیچر، جو سب سے بڑا معلم، جو سب سے بڑا پروفیسر، جو سب سے بڑا بے باک انداز میں اور برملا اعلان کرنے والا اقرا بسمی کے ذریعے سے آتے ہیں حضرت ابراہیم کے دربار میں، جہاں سے اسلام کی وہ کلی کھلی تھی، اور پھوٹنے والا اور پھوڑنے والا وہ کلی میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے اس قربانی کو واجب قرار دیا ہے پوری امت مسلمہ کو۔ لیکن افسوس، امت مسلمہ اپنے بال بچوں کے اس ٹیوشن فی ادا کرنے میں پریشان ہے، جہاں بچہ مرتد ہونے کے لیے تیار ہے، جہاں بچہ شراب خوری کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں بچہ حرام خوری کرنے کے لیے تیار ہے، جہاں بچہ حرام کھانے کے لیے تیار ہے، وہاں پیسے لٹانے کے لیے یہ امت بے قرار اور بے چین ہے۔ لیکن ابراہیم کی سنت ادا کرنے کے لیے، اسماعیل کی سنت ادا کرنے کے لیے، جبرائیل امین کا پیغام سننے کے لیے، اللہ رب العزت کا قرآن پڑھنے کے لیے یہ امت نہ تیار ہے اور نہ اس کو قبول کرتی ہے، بلکہ اس کا مزاج، اس کی سوچ، اس کی فکر، اس کے خیالات، اس کے خاندانی نظام، اس کے آباء و اجداد سے چلیں گے۔ لیکن یاد رکھیے گا، جو آباء و اجداد جو غلط کیے ہیں، قرآن نے جو نظام دیا ہے، قرآن نے جو شریعت دی ہے، قرآن نے جو سوچ اور بوجھ اور فکر کی صلاحیت دی ہے، وہ انسان سے بڑھ کر کسی کو دی آج تک نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے بنی نوع انسان، سن، تجھے اللہ رب العزت نے تمام نعمتیں دی ہے، آنکھ دیا ہے، زبان دی ہے، فکر دیا ہے، سوچ دیا ہے، سمجھنے کی طاقت دی ہے، گھر اور مکان دیا ہے، پیسے دیے ہیں، آخر تو کس بات پر اکڑتا ہے؟ اور اللہ نے ارشاد فرمایا لا تمشی فی الارض مرحا، زمین کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، زمین اللہ کی ہے، اس لیے زمین میں اکڑ کر مت چلنا۔ اگر زمین میں اکڑ کے چلو گے، یاد رکھو اللہ رب العزت تیری اکڑ توڑ ڈالے گا۔ تیری اکڑ زمین میں ملا سکتا ہے، تیری سوچ کو زمین میں ملا سکتا ہے، تیرے تمام آباء و اجداد کو مٹانے کے لیے اللہ رب العزت کے صرف کن فیکون ہونا ہی کافی تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسا نہیں کیا، اللہ رب العزت نے موقع دیا اور کہا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کافروں، مکاروں، ناہنجاروں، بدتماشوں اور جوا کھوروں اور تمام طرح کی بدماشیوں میں گھرے ہوئے اس امت کو تھوڑا سا موقع دیا ہے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، کافر میں نے لفظ استعمال کیا، میں نے نہیں، قرآن نے استعمال کیا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میں کافروں کو تھوڑا موقع دیتا ہوں۔ اور کافر ہر وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے، ہر وہ شخص جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ کافر ہے، ہر وہ شخص جو قربانی سے منہ موڑتا ہے کافر ہے، ہر وہ شخص جو اللہ کے نظام کو توڑتا ہے کافر ہے۔ کافر سے وہ مراد نہیں ہے جو دیویوں کو مانتے ہیں، جو دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں، جو مندروں میں سر ٹیکتے ہیں، صرف وہ کافر نہیں ہے۔ میں حدیث سے دلیل دے کر پیش کرتا ہوں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ ایک طرف تو قرآن کی آیت خود دلیل ہے اور دوسری طرف حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا اس نے کفر کا کام نہیں کیا بلکہ کافر ہے، وہ کافرانہ کام کیا ہے، اس نے کفر کیا ہے، اس نے اللہ کے قانون کو توڑا ہے۔ جس نبی کو اس نماز کے ذریعے سے آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہو، اس امت کو آج تک یہ احساس نہیں ہوا کہ میرے نبی کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اس امت کو احساس نہیں ہوا کہ ابراہیم کی قربانی اگر نہیں دی جائے گی، ان کی سنت کو ادا نہیں کیا جائے گا تو ابراہیم کو بھی تکلیف پہنچے گی۔
اس امت کو یہ نہیں پتا چلا کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا نہ کی جائے تو اسماعیل کو بھی تکلیف ہوگی، اور اس سے کہیں بڑھ کر آقا نامدار کے سب سے بڑے آقا، وہ مولا، وہ مالک کل کائنات، وہ مشکل کشا، وہ رب کعبہ، وہ مالک دو جہاں، وہ کل کائنات کا مختار، اللہ ناراض ہوگا، یہ احساس تک نہیں ہوا۔ پیسے میں کودنے والے انسان، پیسہ اللہ نے دیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو کھاتا ہے اللہ کا دیا ہوا، تیرے پاس پیسہ اللہ کا دیا ہوا، تیرے بال بچے اللہ کے دیے ہوئے، تیرے میاں بیوی کی جوڑی اللہ کا دیا ہوا، تیرے تمام کل کائنات کے وہ نعمتیں جس سے تو فائدہ اٹھاتا ہے، سب اللہ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن پیسے میں اکڑنے والے انسان، عہدے میں اکڑنے والے انسان، جاہ و منصب میں اکڑنے والے انسان، اور وہ انسان جس کو پیسے کی اکڑ ہو، جس کو جاہ و منصب کی اکڑ ہو، اس کی اکڑ اس کی پاؤں کے گٹھلی کے برابر بھی نہیں۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے پرائم منسٹر تھے، ان کو اکڑ نہیں تھی۔ ان کو اکڑ اس لیے نہیں تھی کہ ان کو یہ مزاج میں بنا ہوا تھا کہ میرا رب کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا رب مجھ سے کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ میرا رب جس چیز کی مانگ کر رہا ہے کہیں وہ مانگ مجھ سے پوری نہ ہو جائے۔ وقت کے پرائم منسٹر ہیں اور دوسرے کے گھروں میں جا رہے ہیں کہ کھانا پہنچا ہے کہ نہیں، لیکن آج کے صدر، آج کے سیکریٹری، آج کے خازن، آج کے ٹریزرر، آج کے پرائم منسٹر، آج کے سی ایم، آج کے سیکریٹریٹ، آج کے ایوان پارلیمنٹ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا ہے اور خدا بن بیٹھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کوئی خدا ہو سکتا نہیں۔ فرعون جیسے مکار اور سب سے بڑا ظالم اور سب سے بڑا گناہگار جس نے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو بے تحاشا ذبح کروایا، اللہ رب العزت نے اسے بھی نہیں چھوڑا۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا اگر اللہ نے آپ کو ڈھیل دیا ہے تو اللہ پکڑنے پر بھی آتا ہے تو بہت سخت پکڑتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو وہ لوگ جو عقل مند ہو، یاد رکھو وہ لوگ جو دانش مند ہو، یاد رکھو وہ لوگ جو فکر اور سوچ کی صلاحیت رکھتے ہو کہ اگر اللہ جس طرف ڈھیل دیتا ہے اسی طرح اگر پکڑنے میں آ جائے تو اللہ کی سخت پکڑ ہے۔ اس لیے پیسے میں نہ اترانا، اس لیے اپنے بال بچوں میں نہ اترانا، دنیا کی جاہ و منصب میں نہ اترانا، دنیا کی کرسی اور دنیا کے منصب میں نہ اترانا۔ ابراہیم جیسا نبی اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہے، ابراہیم جیسا نبی اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آج کے منافق، آج کے بدتماش، آج کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ماسٹر مائنڈ کہلائے، جو اپنے آپ کو ماسٹر مائنڈ کہے دین پر، شریعت پر، اور تمام وہ دین جو ہماری شریعت ہے، ہمارے اللہ کا نظام ہے، ہمارے نظام خداوندی ہے، اس پر ڈاکہ زنی کی کسی ایک مسلمان نے انگلی تک نہیں اٹھائی، اس لیے کہ ان کو ڈر ہے کہ کہیں مجھے کچل نہ دیا جائے۔ اس لیے ڈر ہے اس امت کو، اس کے ایمان میں کمی، اس لیے انہوں نے آج تک آواز نہیں اٹھائی۔ 3 طلاق پر پابندی عائد کی گئی، کوئی آواز نہیں اٹھایا۔ ایک بندہ صرف مسلمان میں سے، علماء کرام اس کا ٹھیکہ لیے ہیں، صرف مسلمان میں سے جو حدیث اور قرآن پڑھاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، امام وہ ٹھیکہ لیے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے اسلام کو صحیح نہ سمجھا نہ پہنچایا۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ اسلام کو سمجھتے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ اسلام کو مانتے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ ابراہیم کی سنت کو ادا کر کے قربانیاں پیش کرتے، آپ کی ذمہ داری تھی کہ تمام دنیا میں جو خرافات، جو بدعات، جو اور طرح کے رسوم اور رواج ہو رہے ہیں ان کو مٹانا، اگر شریعت سے ٹکرا رہا ہے تو ان کو مٹانا آپ کی ذمہ داری تھی۔ وقت کے پرائم منسٹر حضرت عمر نے کر کے دکھایا تھا،
اور اس سے بڑے پرائم منسٹر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، طائف کی وادی میں اور دوسرے تمام وادیوں میں یہ کر کے دکھایا تھا۔ اس لیے اس امت کا سب سے اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ اس امت کو ایسے جوڑ کر چلے اور دیوبندیت میں، شیعیت میں، سنیت میں، حنفیت میں اور دوسرے کسی اور دھرموں میں بانٹ کر نہ چلے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، جو برادران وطن ہیں جن کو سناتن دھرم سے تعلق ہے وہ بھی میری ہی نبی کا امتی ہے، اور اس تک دعوت پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، صرف علماء کرام کا ٹھیکہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا